اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کا نام بھی لیں، دین کی شناخت بھی رکھیں، اس کے باوجود دین ہماری شناخت نہ ہو، بلکہ دین کی بجائے ہماری شناخت سنی بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت شیعہ بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت وہابیت بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت بلوچی، پنجابی، سندھی، پٹھان، عربی، اجمی بن جائے۔ نہیں، یہ ہماری شناختیں نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب شناختیں جھوٹی ہیں، یہ سب شناختیں فروئی ہیں۔ ہماری ایک ہی شناخت ہے، ایک ہی شناخت ہے، اور ایک ہی شناخت ہے، وہ شناخت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے عطا کی ہے ہمیں، جو حضرت سلمان فارسی نے ہمیں بتائی ہے۔ کسی نے آ کے کہا، کسی نے آ کے پوچھا کہ اے سلمان، آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، آپ کے آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی مختصر سے جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، سلمان ابن اسلام، کہ میں فرزند اسلام۔ آباء و اجداد کون ہیں؟ اسلام۔ فرقہ کیا ہے؟ اسلام۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ شناخت کیا ہے؟ اسلام۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ سیاست کیا ہے؟ اسلام۔ معیشت کیا ہے؟ اسلام۔ نظام فکر کیا ہے؟ اسلام۔ کیوں کہ میرے رسول نے سب شناختیں جھوٹی قرار دے کے تمام انسانیت کو کہا ہے کہ ایک ہی شناخت میں ضم ہو جاؤ، اور وہی شناخت ہے جو تمہیں دنیا میں زندہ رکھ سکتی ہے، جو تمہیں دنیا میں برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس شناخت کو چھوڑو گے تو ایک ایک کر کے تمہارا سب کچھ بکھر جائے گا۔ آج تک جتنی خلافتیں ٹوٹی، وہ تمام کی تمام خلافتیں کس وجہ سے ٹوٹی؟ ہمارے جہاں جہاں تاریخی مظالم ہوئے، ہم پہ کیوں ہوئے؟ اسی فرقہ واریت کی وجہ سے، اسی تفریق اور تقسیم کی وجہ سے۔ خلافت راشدہ کیوں ٹوٹی؟ تقسیم کی وجہ سے۔ خلافت عباسیہ کیوں ٹوٹی؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ خلافت ہسپانیہ اندلس میں، اسپین میں کیوں ٹوٹی؟ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، مسلمانوں کی نسلیں ختم کر دی گئی، مسلمانوں کے آثار مٹا دیے گئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ خلافت عثمانیہ، آخری خلافت اسلامیہ جو ترکی میں تھی 1923 میں کیوں ٹوٹی؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ حضرت علامہ اقبال سے پوچھیں، جو اس وقت کے سیاسی مدبر، سیاسی تجزیہ نگار اپنا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلافت کیوں ٹوٹ رہی ہے، اقبال چیخ پڑتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، کہ ترکمان سخت کوش کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا وہ فرزند ہاشمی ہے، وہ اسی عرب کے ریگزار سے اٹھتا ہے اور اپنے اس مسلمان بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ کون تھا؟ کون تھا خلافت عثمانیہ کو توڑنے والا؟ یہی فرقہ واریت۔ آپ دور کی بات چھوڑیں، آج کی بات لیں۔ عراق میں کیا ہوا؟ عراق میں سامراجی طاقتیں 2002 میں جب اپنے قدم وہاں پہ لگاتی ہیں تو انہوں نے آتے ہی عراق میں مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف کرد عراق، ایک طرف شیعہ عراق، ایک طرف سنی عراق۔ جب تک مسلمانوں کو تقسیم نہ کیا وہاں پہ اپنی حکومت نہ بنا سکے۔ افغانستان میں دیکھیں، ایک طرف طالبان، ایک طرف شمالی اتحاد، ایک طرف پشتون، ایک طرف فارسی بولنے والے، ایک طرف شیعہ، ایک طرف سنی، ایک طرف وہابی۔ پاکستان میں دیکھیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم بوجھتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ خلافتیں کیوں ٹوٹی، حکومتیں کیوں ٹوٹی، سامراجی قوتیں کیوں ہمارے اوپر قابض ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس ضد کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہماری بات ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے۔